آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوسٹیوپوروسس کی، جو کہ ہڈیوں کا بھربھراپن ہے، اور یہ بیماری اب بہت عام ہوتی جا رہی ہے. مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ پائی جاتی ہے. زیادہ تر یہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. اس کی ریزنز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ کیوں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. آج کے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں ٹائملی، اس کو اپنی ڈائٹ کو سیدھا کر کے، اس کے بارے میں جان کے، کہ اویئرنیس حاصل کر کے. کیونکہ جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے اس کو ریورس کرنا مشکل ہوتا ہے، بہت طاقت لگانی پڑتی ہے اسے ریورس کرنے کے لیے. جبکہ اگر آپ لوگ اس ایج میں، جیسے کہ 30 جو ایج ہے 30 سے 35 سال سے یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج جن کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، جن بچیوں کی 25 سال کہہ لیں، وہ 25 سے 30 سال اس کے بعد جو ان سے پریگنینسی کے بعد یہ ایشوز ان کو تھوڑا تھوڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ ٹائملی اس کو کر لیں گے تو 100% اس کو روکا جا سکتا ہے اور ریورس کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ اس کو ٹائملی وہ کر لیں گے. جو زیادہ ایج کے لوگ ہو گئے ہوئے ہیں، 50 سال سے اوپر، 60 سال سے اوپر، ان کو زیادہ طاقت لگانی پڑے گی، ان کو زیادہ وہ ساری کیئر کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ ان کا تھوڑا سسٹم سیدھا ہوگا. تو اس وجہ سے اویئرنیس حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اب جہاں پہ بھی ہڈیوں کی بات آتی ہے، اور آج آپ لوگوں کو سارا متھ کلیئر ہو جائے گا کہ میں کیوں وہ زور دے رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ جو ان سا ہے وہ دودھ کو اپنا وہ سورس نہ بنائیں کیلشیم کے لیے. کیونکہ اس کے پیچھے جہاں پہ بھی ہڈیوں کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کیلشیم پہ زور دے رہے ہوتے ہیں، کیلشیم والی ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ کیلشیم کا اتنا رول، اتنا کردار نہیں ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے، میں ابھی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ کتنے % ہماری ہڈی اس سے بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کیلشیم پہ وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہاں پہ چینل پہ اتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں فیمیلز کے کہ ہم لوگ جو ہے کیلشیم کے لیے یہ والا سپلیمنٹ یوز کر لیں، یہ والا سپلیمنٹ یوز کر لیں. کیلشیم کو وہ نمبر 1 پہ وہ رکھ رہے ہوتے ہیں. کیلشیم کو اول تو سپلیمنٹ یوز کرنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کیلشیم کا. ٹھیک ہے، کیلشیم سپلیمنٹ جو ہے وہ ایبزارب بھی ٹھیک طرح سے سپلیمنٹ کے تھرو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ وہ نیرا چونا ہے اور آپ لوگوں کو وہ کوئی کیلشیم پرووائڈ نہیں کرے گا. مشکل سے 5 سے 6% وہ ایبزارب ہوگا جسم کے اندر. ایبزارب ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر وہ جو سپلیمنٹ کے تھرو آپ لوگ گول گول کے پی رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے کیلشیم کا سورس نیچرل ڈائٹ کے تھرو لینا ہے. خوراک کے ذریعے جو ہوگا وہ 100% ایبزارب کرے گی باڈی. ٹھیک ہے، جتنا کیلشیم جسم کو چاہیے. اس وجہ سے کیلشیم کی بھی کمی ہو پا رہی ہوتی ہے کہ جو سورسز کھا رہے ہوتے ہیں وہ ایبزارب بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے جسم کے اندر. پھر کیلشیم جو تھوڑا بہت چاہیے وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور باقی چیزیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو ایک نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ اب سمجھ لینا ہے آج کے ویڈیو سے کہ ہڈیوں کے لیے کیلشیم ضروری ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا اس کو فوکس کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا جو سورس آپ لوگ گائے بھینس کا دودھ کی طرف، دودھ اس کا سورس بنا رہے ہوتے ہیں. میں اس گائے بھینس کی بات کر رہی ہوں کہ جس کو انجیکشن لگے ہوئے ہیں، جس کو سویا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ موڈیفائڈ ان کو کیا گیا ہوتا ہے نا سویا کو، جس کو مکئی دی جاتی ہے، کارن دیے جاتے ہیں، ان کا منڈا بنا کے دیا جاتا ہے. یہ بھی موڈیفائڈ فارم ہے مکئی کی بھی. مجھ سے چینل پہ آٹے کا بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں، اس پہ میں علیحدہ کمپلیٹ ویڈیو بھی بنا دوں گی کہ ہم لوگ مکئی کا آٹا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں. ان کو موڈیفائی ان چیزوں کو کیا گیا ہے جو ڈائجسٹیبل اب نہیں رہے ہیں. تو اب اس کا کیلشیم کا سورس آپ لوگوں نے دودھ نہیں بنانا ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ڈائٹ بھی بتا دیتی ہوں، اور میں چینل پہ ساری وہ ویڈیوز بھی لے کے چل رہی ہوں، ڈائٹ کی بھی لے کے چل رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو کس سورس سے، آپ لوگ میرا ملک والا ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا ہم لوگوں نے ملک کہاں سے حاصل کرنا ہے. یہ بات ہوگی. اب جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیلی 500 ملی گرام کیلشیم چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو USA ہے انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ بہت زیادہ وہ رکھا ہوا ہے ہائی. وہ کہتے ہیں کہ 1200 ملی گرام، 1500 ملی گرام، مینوپوز کے بعد 1500 ملی گرام تک وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی اس کی ریکوائرمنٹ ہے عورتوں کے لیے، اس کی کیلشیم کی ڈیلی بیس پہ. جبکہ اگر آپ لوگ ڈائٹ کے تھرو لیں گے نا تو 200 سے 300 ملی گرام بھی آپ لوگ لے لیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے سفیشینٹ ہوگا پر ڈے. کیونکہ وہ پورے کا پورا آپ کے جسم کا حصہ بن جانا ہے، وہ ایبزارب ہو جانا ہے پورے کا پورا، ضائع نہیں ہوگا، اور وہ طاقت والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو ویسے جو سٹینڈرڈ ہے 500 ملی گرام ہے، لیکن اگر ڈائٹ کے تھرو لیتے ہیں تو 300 بھی ڈیلی کا لے لیں گے تو وہ بھی سفیشینٹ ہوگا. اب جون سا ہے یہ 76 ملین جون سی ہیں، 64 سے 76 ملین تک اس کی اوسٹیوپوروسس کی بیماری میں مبتلا آدمی اور عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے 85% جون سی ہیں وہ عورتیں پائی جاتی ہیں. اس کی 2 ریزن ہیں. ایک تو مینوپوز آ گیا، ماہواری بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد جون سا ہے باڈی زندہ
نہیں رہنا چاہتی. جب ہم مینوپوز ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پہلا اٹیک ہڈیوں پہ ہوتا ہے جسم کے, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہر آرگن جو ہے وہ ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے, وہ ڈیمیج ہونا, ان کے اندر خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس میں ہڈیاں آتی ہیں. تو اس وجہ سے فیمیلز اس کا زیادہ شکار ہیں. اور جو میری انڈین فیمیلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ پلیز, میل ہیں فیمیل ہیں جو انڈیا کے میرے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ لوگ آپ لوگ پلیز اپنی ڈائٹ میں یہ ساری چیزیں پوری کریں. آج کے ویڈیو سے آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں کیوں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ انڈے کھائیں, آپ لوگ اپنی یخنیاں پئیں, گوشت کھائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں ہڈی بنی کس سے ہوتی ہے. ہڈی کی جو ٹوٹل کمپوزیشن ہے اس میں جو ہے صرف 33% جو ہے 33% اس میں پروٹین ہے, ٹھیک ہے. 33% پروٹین ہوتا ہے, 33% اس میں واٹر ہوتا ہے, اور 33% جو اس میں منرلز آ جاتے ہیں. ٹریس منرل کہتے ہیں جو ہمیں چاہیے تو ہوتے ہیں, ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن بہت کم مقدار میں وہ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں, میگنیشیم, پوٹاشیم, فاسفورس, کیلشیم, پوٹاشیم, یہ سارے منرلز اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں بہت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں. اب اس میں سے کیلشیم کتنا ہے, 50%, یعنی 33% ہمارے منرلز ہیں, اس کا 50% کیلشیم ہے, جو کہ 15% تقریباً بنتا ہے. یعنی کہ ہمیں ٹوٹل جو سی ہماری ہڈی کا ٹوٹل کس سے بنی ہے, 15% جو ہڈی بنی ہے 15% اس میں کیلشیم ہے. اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیلشیم کی کتنی مقدار ہمیں چاہیے, کہ وہ کیلشیم تو اتنا سا ہوتا ہے. باقی تو اس میں پروٹین ہے, کولیجن ہے, ٹھیک ہے. جو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ پروٹین اپنی پلیٹ جب بنائیں اس میں دیکھیں, سب سے پہلے اپنی پروٹین دیکھیں کہ یہ میں نے رکھ لی اپنی پروٹین ہے, یہ میرے کھانے میں, یہ میری گڈ فیٹ ہے کھانے میں, یہ میرے پرو بایوٹک ہیں, یہ میرے پری بایوٹک ہیں, سلاد, دہی وغیرہ, اچار وغیرہ, یہ ہیں. اس کے بعد آپ کاربوہائیڈریٹ کو دیکھا کریں, ٹھیک ہے. تو جو اب انڈیا کی ڈائٹ ہے اس میں سارے کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں. بے شک کمپلیکس میں آپ لوگ جو وغیرہ کا کر لیتے ہیں اس کو ایڈ, اور دالیں کر رہے ہوتے ہیں. دالوں کو کون پچائے گا, وہ ہضم ہوئیں گی. پروٹین کھانا, اسے ہضم کر لینا, دو الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنا سٹریس لیول سارا کچھ چل رہا ہے, پروٹین یہ دالوں کو ہضم کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور کوالٹی, اب میں نے کہا کہ 33% جو ہماری ہڈی ہے وہ بنی ہے پروٹین سے. پروٹین کون سی پروٹین سے, کوالٹی نمبر 1 پروٹین. کوالٹی نمبر 1 پروٹین سورس جو ہے اینیمل سورس ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اس میں آ جاتے ہیں بیف, مٹن, اس میں فش, انڈے, یہ چیزیں ہماری ساری آ جاتی ہیں کوالٹی 1 میں. اس سے بنی ہے 33% ہڈی ہماری. تو آپ لوگوں نے اب جو ہڈیاں ہماری جون سی ہیں یہ زندہ آرگن ہے, یعنی کہ ٹوٹتی بھی ہیں, بنتی بھی ہیں, دوبارہ بن جاتی ہیں یہ. تو اب اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے کیلشیم پہ زور نہیں دینا ہے. ہڈی اس کی دوبارہ بن جائے گی, دوبارہ وہ ریکور ہو جائے گا, سارا بن جائے گی اور بن جاتی ہے. اور اس کے لیے کیا ہے, ساتھ میں آپ لوگوں نے پروٹین کو فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. پروٹین کو آپ لوگوں نے ساتھ میں دیکھنا ہے کہ ہم پروٹین بھی ساتھ میں ہوگا, صرف کیلشیم پہ فوکس نہیں کرے جانا ہے. کیلشیم کا سورس بھی ایک تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. کیلشیم 15% صرف ہڈی اس سے بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پروٹین کو آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اپنی ڈائٹ میں. اب یہ بچے جن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں, بچوں کی, اکثر بچوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, ان کی مائیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کو سمجھ رہی ہوتی ہیں کیلشیم ڈیفیشینٹ ہیں, دودھ پہ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, سپلیمنٹ اس کے دے رہی ہوتی ہیں, ان کو پروٹین چاہیے. وہ بچے پروٹین ڈیفیشینٹ ہیں جن کی ہڈیاں ٹانگوں کی ٹیڑھی ہیں, وہ آج سن لیں پلیز. اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریے گا, بہت سے لوگوں کو اس سے انفارمیشن جائے گی اور رائٹ انفارمیشن جائے گی, اور وہ لوگ اپنا دیکھیں گے بھی کہ کتنا ان کی باڈی میں چینج آیا ہے. یہ جو سارا کنسیپٹ ہی ان لوگوں کو جو کلیئر ہو جائے گا, جو کہ صرف کیلشیم کوئی ہڈی کے لیے وہ لے کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی سورس ہے. تو وہ پروٹین ڈیفیشینٹ ہیں بچے, ان کی ڈائٹ میں کیا چاہیے, ان کو پروٹین چاہیے. پروٹین کو لے کے آپ لوگوں نے ساتھ میں چلنا ہے. اس کے بعد اب جو فیمیلز, اب فیمیلز کیوں زیادہ اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں, اس کی ریزن ہے پہلی کہ پریگنینسی. جب بچہ پریگنینسی ہوتی ہے, جب بچہ نکلتا ہے تو وہ سارا ماں کا کیلشیم اور منرلز لے کے نکلتا ہے, وہ اس بچے میں چلا جاتا ہے سارے کا سارا کیلشیم, اور سارے جو منرلز ہوتے ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو اور پریگنینسی کے بعد تھوڑا میں کہتی ہوں کہ پریگنینسی میں آپ لوگوں کو ایسے رہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا اوور ویٹ آپ لوگ نہ ہوں. پریگنینسی ہونے کا مطلب یہ عورتیں سمجھ لیتی ہیں ہمیں اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ ہم لوگ کسی ٹائم بھی کچھ بھی کھا سکتی ہیں, کسی ٹائم پہ بھی کھا سکتی ہیں. اسی لیے تو بچے پیدا ہوتے ہی بچوں کی شوگر ہلی ہوئی ہوتی ہے. میرے ریلیٹیوز میں ایک بچی ہے, اس کا بیٹا ہوا ہے, اور ساتھ ہی اس بچے کی اسے 2-3 دن نرسری میں رکھا گیا, جی اس کی شوگر اسٹیبل نہیں ہے بچے کی. ریزن کیا ہے کہ مائیں جو سی ہیں پریگنینسی کے دوران انہیلدی چیزیں کھاتی ہیں, بار کھاتی ہیں, اس کی وجہ سے بچے پہ سارا امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے.
اور اب بات ہم ٹاپک پہ آتے ہیں مین بات کہ پریگننسی کے سے بچہ کیلشیم لے کے چلا گیا، اب ماں نے اب تھوڑا ویٹ بڑھ گیا، اس کے بعد ماں نے وہ بجائے ہیلدی چیزیں کھانے کے اس نے دیسی گھی مکھن یہ وہ، میرا تو ویٹ بڑھا ہوا ہے میں اس کو کس طرح سے کور کروں، وہ فاقوں کی طرف فوراً چلی جاتی ہے، اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے کی طرف چلی جاتی ہے، اسٹریس میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بیلی ویٹ کیوں بڑھ جاتا ہے. کیوں یہ مجھے فیمیلز کہہ رہی ہیں کہ ہماری پریگننسی کے بعد بچے کے بعد ہمارا یہ بیلی ویٹ ہمارا بڑھ گیا ہوا ہے تو میں نے یہ کم نہیں ہو رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ اچھی ڈائٹ نہیں آپ لوگوں نے لی، اسٹریس میں آپ لوگ گئے ہیں، وہ اس وجہ سے فیٹ سارا جو ہے بیلی پہ جا کے وہ جمع ہوا ہے، تو آپ لوگ پھر وہ ڈیفیشنٹ ادھر ہو گئی. اس کے بعد پھر دوسرا بچہ تیسرا بچہ، اس عورت کی کہانی ختم، اس نے پوری کی پوری وہ ڈیفیشنٹ ہو گئی. وہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیجر بنایا ہے، نیچر نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے نہیں پیدا کرنے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ کو سیدھا کرنا ہے، اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اپنا جون سا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین اور اپنے جن چیزوں یہ سارے کے سارے منرلس کو سب چیزوں کو لے کے دیکھنا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ ایشو نہیں ہوگا. اور آپ لوگوں نے یہ چیزیں نیچرل، یہ جو دیسی گھی مکھن یہ سب چیزیں یہ ضروری ہیں، یہ بلکہ آپ لوگوں کو موٹا نہیں ہونے دیں گی. اور آپ لوگوں نے اسی طرح کی جو ڈائٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بار بار نہیں کھانا، یہ پریگننسی کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، فیمیلز پریگننسی والی بھی ہیں میرے ساتھ، تو آپ لوگوں نے بھی وہ اپنی ڈائٹ کو وہ رکھنا ہے کہ دن میں اگر 3 میل رکھنے ہیں تو وہ 3 ٹائم کھانا ہے، بیچ میں سنیکنگ نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو اور بچے کو وہ ہیلتھ کو خراب کرے گی. اپنے کیلشیم کا خیال رکھنا ہے، کیلشیم اب سپلیمنٹ نہیں لینے چلے جانا ہے. کیلشیم پریگننسی کے دوران عورتیں سپلیمنٹ ہی لے رہی ہوتی ہیں، وہ آپ نے نیچرل خوراک کے تھرو ہی پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. بادام وغیرہ سے آپ کے پورے ہو جائیں گے گرائنڈ کر کے، جو ساری ویڈیوز میری ہیں وہ ساری آپ لوگ پیچھے دیکھیں، آپ لوگوں کا کیلشیم وہاں سے پورا ہو جائے گا. اب دیکھیں، اب ہم لوگوں کی ہڈیوں میں 15% ہڈی کیلشیم سے بنی ہے، ہم لوگوں کو 500 ملی گرام کیلشیم چاہیے. اب وہ بھی دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں کہ وہ کیلشیم بھی نہیں لگتا ہے ہڈیوں کو. اب ریزن آپ لوگ کھا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب وائٹامن D3 نہ ہونے کی وجہ سے، وائٹامن K2 نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیلشیم بھی آپ کی باڈی کو نہیں لگ رہا ہوتا. وہ جا کے کہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ جا کے دل کی شریانوں میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، کڈنی میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کان کا یہ حصہ، یہاں پہ کیلشیم جو ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جسم کے مختلف حصوں میں، بلڈ میں کہیں پہ بھی کیلشیم کو نہیں پتا میں نے کہاں جا کے ایبزارب ہونا ہے، میری ضرورت کہاں پہ ہے، وہ وائٹامن D3 نے بتانا ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنا کیلشیم کا سورس ڈائٹ کے تھرو لینا ہے، ساتھ میں وائٹامن D3 لینا ہے. اب وائٹامن D3 اس کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہاری یہاں پہ ضرورت ہے، ساتھ میں وائٹامن K2. اب یہ سپلیمنٹ صرف آپ لوگوں نے وائٹامن D3 لینا ہے، اس کا 10,000 IU آپ لوگوں نے وہ 10,000 سے 20,000 تک پر ڈے اگر آپ لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے. ساتھ میں آپ لوگوں نے وائٹامن K2 لینا ہے. K2 آپ لوگوں نے بھی خوراک سے لینا ہے. انڈے آپ لوگ کھائیں گے 2 سے 3 انڈے، وہاں سے کچھ پورا ہو جائے گا. اس پہ میں علیحدہ سے بھی ویڈیو بنا دوں گی وائٹامن K2 کے لیے. تو آپ لوگوں نے اپنا وائٹامن K2 ڈائٹ کے تھرو پورا کرنا ہے. یہ کریں گے تو جو کیلشیم کھایا ہوا ہے وہ پراپر جگہ پہ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. اب آپ لوگوں نے پروٹین اپنا وہ اچھا سورس اپنا پروٹین کا پورا کرنا ہے. وہ اس کے لیے آپ لوگوں نے انڈے کھانے ہیں، مچھلی کھانی ہے. اس کے علاوہ جو یخنی میں کہتی ہوں کہ ہڈی والا گوشت ہے، جو میخ والا گوشت ہے، پائے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیف کے پائے بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہڈی والا میخ والا گوشت لیں، اسے آپ لوگ تقریباً 10 سے 15 گھنٹے ہلکی آنچ پہ کوک کریں اچھی طرح سے. وہ ہڈیوں کا بھی وہ کیلشیم بھی اس میں آ جائے گا ہڈی کا، اس کے علاوہ پروٹین بھی آ جائے گا، کولیجن بھی آ جائے گا. وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے. وہ آپ کی ہڈی کی طاقت کے لیے، آپ کی اس بھربھرا پن کے لیے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھربھرا پن جو ہے کہاں کہاں افیکٹ کر رہا ہے عورتوں کو اور مردوں کو بھی. یہ ریڑھ کی ہڈی، ٹھیک ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ جوائنٹس ہوتے ہیں نا، یوں جو ہک لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھربھرا پن کر رہے ہیں. کیوں وہ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن ہو رہے ہیں؟ کہ وہ اب یہ ساری چیزیں ڈیفیشینٹ ہیں. اب اس کی وجہ سے جا کے وہ ریڑھ کی ہڈی کو، کولے کی ہڈی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، گھٹنے افیکٹ ہوتے ہیں، پاؤں کے ٹخنے افیکٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا وہ پاؤں مڑا نہیں تو وہاں پہ وہ ہڈی تو بھربھری ہوئی تھی، وہاں پہ وہ فریکچر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بیک بون پہ جو ہے وہ فریکچر ہو رہے ہیں. کس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کہ وہ آپ لوگوں کی یہ آپ کا لوگوں کا جو پروٹین ہے، کولیجن ہے، وہ پورا نہیں ہے جس نے طاقت دینی ہے. اب ہوتا کیا ہے، کیلشیم زیادہ لے لیتے ہیں، اور جن کے
कैल्शियम ज़्यादा ले लेते हैं और उससे वो क्या होता है, हड्डी की डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, शीशे की तरह सख्त हो जाती है और वो टूट जाती है। ज़रा सा पाँव मुड़ने से भी हड्डी कभी टूटी है, लेकिन मैंने ऐसी औरतें हैं मेरी फैमिली में है जिनके जी वज़ू करते हुए जी पाँव मुड़ा है तो जी फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से कि वो हड्डी की डेंसिटी उसकी सख्त थी हड्डी और वो थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई है लचक को और वो हड्डी टूट गई है। उसकी रीज़न यही ये डेफिशिएंसीज हैं। तो अब ये आप लोगों ने प्रोटीन आप लोगों ने वो लेना है, ये चीज़ें तो आप लोगों ने अब इसके लिए ले लेनी है। अब ये आप लोग खाएंगे तो हजम भी हुई हैं कि नहीं, आपके जिस्म को लगी भी हैं कि नहीं लगी हैं, ठीक है। जो इंडिया के लोग हैं जिनको अंडों से आप लोग स्टार्ट करें, उसके बाद यखनी पे आए आप लोग, गोश्त पे फिर तीसरे नंबर पे आ जाइएगा, ठीक है। और आप लोग इजीली कर सकते हैं। आप लोग ये जो सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, ये आपके न्यूट्रिशन जो से आपको सप्लीमेंट्स उन्होंने कारोबार बनाए हुए हैं, यहाँ पे कारोबार बनाए हुए हैं कि जी सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी वो पूरा करें, उसमें भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं, बल्कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं और वो जाके लीकी गट भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप लोग खुराक के थ्रू ये सारी चीज़ें लें। अब मैं बता रही थी कि आप लोग खा तो लेंगे प्रोटीन, क्या हजम भी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जिनका डाइजेशन ख़राब है, जिनका स्टमक एसिड इसके लिए हमें अच्छा चाहिए है, जब ये चीज़ें पूरी नहीं हैं तो फिर भी वो खाए हुए भी नहीं लगेगा, तो हड्डियाँ वैसे ही वो ये भुरभुरापन और ये सारा वैसे ही रहेगा। इस वजह से अपना स्टमक एसिड को भी आप लोगों ने देखना है, अपनी डाइजेशन को भी देखना है कि हम लोग वो बेहतर होगी, क्योंकि इसको विटामिन D3 को, कैल्शियम को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक अच्छा एसिड, स्टमक को एसिडिक होना चाहिए, तब जाके वो इसे हजम कर पाता है, ठीक है। इसकी डाइजेशन के लिए अच्छा तेजाब हम लोगों को मैदे में चाहिए। तो अब वो मैदों के तेजाब तो ख़त्म हुए हैं, 30 साल के बाद कोलेजन भी बनना बंद हो गया हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल और डाइट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है। तो आप लोगों ने अब अपना स्टमक का एसिड ठीक करने के लिए, स्ट्रेस लेवल कम करना है, एप्पल साइडर विनीगर यूज़ करना है, ठीक है। जब आप लोग प्रोटीन वाली डाइट लें, साथ में एप्पल साइडर विनीगर छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा जो सा है वो चौथाई गिलास पानी में डाल के वो पिएँ, उसके साथ आप लोग अपना खाना खाएँ। वो जो प्रोटीन में आप लोगों को यखनियाँ पीने को सब कुछ कह रही हूँ, वो हज़म होगा तो तभी जिस्म का हिस्सा बन पाएगा। अब जो मेडिसन की तरफ आप लोगों ने नहीं इसमें जाना, इसमें मेडिकेशन में क्या होता है, मेडिकेशन में वो जो देते हैं उससे क्या होता है, आपके जबड़े भी, हड्डियाँ भी सख्त हो जाते हैं। जिनके मुझे 2-3 लोगों ने जबड़ों का पूछा है कि हमारे जो उनसे है ना चबाया भी नहीं जाता है, तो हमारे जबड़ों में बहुत ज़्यादा वो सख्ती आ गई है। तो उसकी रीज़न यही है कि जो कैल्शियम है वो जाके ये वाला कैल्शियम जो बाहर से गोलियों के थ्रू लिया होता है, और ज़्यादा वैसे भी कैल्शियम हो जाए तो ये मेडिसिन जो सी हैं ये जाके जबड़ों को वो अकड़ा देती हैं, उसकी वजह से भी इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो जबड़े सख्त हो जाते हैं और चबाया भी नहीं जाता है उन लोगों से। ये हो गया। उसके बाद वो गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। आराम इससे नहीं आ रहा है, आप लोगों की हड्डियाँ जो सी हैं वो स्टिल वैसे की वैसी हैं, आराम कोई नहीं आ रहा है। उल्टा आप लोगों के जो से स्टमक को ख़राब कर रही हैं, स्टमक एसिड को हिला रही हैं, और आप लोगों को कब्ज़ हो रही है, किसी को लूज़ मोशन हो रहे हैं, और कब्ज़ होने से वो लगना ही नहीं है आप लोगों को जो खाया पिया है। तो इस वजह से आप लोगों ने मेडिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी ये सब चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताई हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। और कैल्शियम की रट अब आप लोगों ने नहीं करनी है कि बस कैल्शियम ही लेते जाएं, और आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। जो ये मैं अंडे और प्रोटीन चीज़ें खाने को कह रही हूँ, अगर आप लोग मेरा मॉर्निंग ड्रिंक वाला, लेमन वाटर वाला, एप्पल साइडर वाला, विनीगर वाला वीडियो देख लें। मेरे चैनल के साथ जो भी वीडियोज़ हैं मैं कुछ ना कुछ ऐड उसमें सारा कुछ करके पूरा लाइफस्टाइल आप लोगों को दे रही हूँ। उससे आप लोगों के पोटाशियम, वो ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होंगे। आप ब्लड प्रेशर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा मेरा, उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। हमने अब उसका असल रीज़न क्या है, ट्राइग्लिसराइड वाला वीडियो भी देख लीजिएगा कि असल रीज़न उनके पीछे क्या है और आप लोग उसकी वजह से अपना कितना नुकसान कर रहे होते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसका इशू है। अल्लाह हाफ़िज़।